بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک کے اندر بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے، اور یہ ایکشن ایسا ہوگا کہ اس حکومت کے پرخچے اڑا دے گا، اس حکومت کی دھجیاں اڑا دے گا، اور اس حکومت کو گھر بھیج دے گا۔ اور ملک کے اندر الیکشن کال کرنا وقت کی ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ اگر ملک کے اندر الیکشن کال نہ کیے گئے تو پاکستان کے اندر جو کرائسس معیشت کا، سیاست کا، لا اینڈ آرڈر کا، سیکیورٹی کا، وہ اتنا خطرناک ہو جائے گا، اتنا خوفناک ہو جائے گا کہ پاکستان کا پھر واپس آنا، پاکستان کا واپسی ناممکن ہو جائے گی، ناممکن۔ تو ایسی صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دیکھیے پاسٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا، پاکستان کے اندر جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی نہ کوئی سامنے آ کے ریلیف دیتا ہے، پریشر کو لیتا ہے، اور ملک کو مسائل سے نکالتا ہے، مسئلے سے نکالتا ہے۔ آج بھی بالکل ویسی سچویشن بن چکی ہے۔ آپ اس سچویشن کے اوپر تھوڑا سا غور کریں اور سمجھیں اس بات کو، اس کی بیک گراؤنڈ سمجھیں۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کو کہا، شہباز شریف کو کہا کہ آپ الیکشن کروائیں، پنجاب کے اندر بھی، کے پی کے اندر بھی، لیکن حکومت صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹائم کے اوپر الیکشن کروائیں گے، اپنا ٹینیور مکمل ہونے کے بعد الیکشن کروائیں گے، لیکن ان کی اس بات کے اندر بھی بدنیتی ہے، اس بات کے اندر بھی شک ہے، اس بات کے اندر بھی ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں، جب یہ آئین اور قانون کے مطابق اس مرتبہ الیکشن نہیں کرواتے تو آئین اور قانون کے مطابق تب الیکشن کروانے کی گارنٹی کیا دی جا سکتی ہے؟ یہ اس وقت بھی الیکشن سے بھاگ سکتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے، جسٹس عمر عطا بندیال نے یہی بات حکومت سے پوچھی تھی، اٹارنی جنرل سے پوچھی تھی، الیکشن کمیشن سے پوچھی تھی کہ اگر آپ اس بار الیکشن نہیں کرواتے، آپ 90 ڈیز کے ٹائم کے اندر الیکشن نہیں کرواتے دونوں صوبوں کے اندر، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ ٹینیور مکمل ہونے کے بعد بھی الیکشن کروائیں گے؟ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور حکومت کی جانب سے بھی گارنٹی نہیں دی گئی اس حوالے سے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ تو اس سے صاف مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ہائیبرڈ سسٹم، یا پھر یہ حکومت اپنی ایکسٹینشن کے لیے، توسیع کے لیے کچھ نہ کچھ پنگا کرے گی، کوئی نہ کوئی ایسا پلان یا ایسی سازش کرے گی جس کی وجہ سے ملک پورا ہل جائے گا، ملک کے اندر تباہی اور بربادی آ سکتی ہے، ملک کے اندر خانہ جنگی پیدا ہو سکتی ہے، ملک کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا خوفناک ہے پاکستان کے لیے۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور دیکھیں جنرل عاصم منیر نے اس حوالے سے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا، بڑا دو ٹوک موقف۔ اب تو مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ان کا موقف باقاعدہ طور پر رپورٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر ایک حکمران جماعت اور اس کا ایک لیڈر نواز شریف بقوڑا، وہ بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر، وہ ایک میٹنگ کے اندر عمران خان سے متعلق بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو ٹھوک دو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حکمران جماعت کی سوچ کیا، یہاں پر شہباز شریف کی سوچ کیا، شریف خاندان کی سوچ کیا، عمران خان سے وہ کتنی نفرت کرتے ہیں، اور عمران خان کی نفرت میں اس کے خلاف کس طرح کے اقدامات کر سکتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو حالات ان لوگوں نے پیدا کرنے تھے، جو معاملات انہوں نے خراب کرنے تھے اور اس سے فائدہ اٹھانا تھا، اب اس کی جانب ایک ایک قدم انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے چیف جسٹس کے خلاف ایکشن لینا ہے، چیف جسٹس کے خلاف پلان کرنا ہے، اب اس کا عملی مظاہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک کمیشن بنایا گیا، تحقیقاتی کمیشن، ایک جوڈیشل کمیشن، جس کی سربراہی دی گئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اور اس کے اندر 2 اور ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، یہ 3 رکنی ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا جو اس بات کی انکوائری کرے گا، تحقیقات کرے گا کہ جو آڈیو نکلی ہیں ججز سے متعلق، عمران خان سے متعلق، ان آڈیوز کی کیا حقیقت ہے، اور 30 دن کا 30 ڈیز کا ٹائم دیا گیا کہ آپ اس حوالے سے انکوائری کرنے کے بعد حکومت کو رپورٹ کریں، حکومت کو رپورٹ پریزنٹ کریں اور بتائیں کہ کس کس نے یہاں پر کیا کام کیا ہے۔ اور اس حکومت کو یہ شک ہے کہ عمران خان کو ابھی بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، چیف جسٹس کی جانب سے، تاکہ اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اور یہ کڑی جا کے ملتی ہے آپ کو کہاں پر؟ اس میٹنگ میں جہاں پر
نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ ایک تو عمران خان کو ٹھوک دو، دوسرا ججز کو کٹہرے میں لائیں، چیف جسٹس کو کٹہرے میں لائیں. تو اب اس کی جانب کام شروع ہو گیا، اب اس کی جانب عملی طور پر کام شروع ہو گیا اور ایک تحقیقاتی کمیشن بنا دیا گیا جو یہ کنٹرول کرنے کے لیے ججز کو یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ یہ تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملے کیے گئے، GHQ کے اوپر حملہ کیا گیا، کور کمانڈر کے اوپر حملہ کیا گیا، یہ حملے بھی پلان کر کے اور ان کو ٹارگٹ کر کے کیا گیا. یہ اس طرح سے نہیں کہ عمران خان کے ورکرز اٹھے ہیں، سپورٹرز اٹھے ہیں اور اچانک سے جا کے انہوں نے حملہ کر دیا، جلاؤ گھیراؤ کیا اور وہاں پر انہوں نے گھروں کو جلانا شروع کر دیا. اس طرح سے نہیں ہوا. آخرکار کسی کے پاس تو کوئی نہ ایسا سامان ہوگا، کسی کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہوں گی اور انہوں نے اشتعال دلایا. انہوں نے اشتعال دلانے کے بعد اس طرح کی حرکت کر کے یہ جلاؤ گھیراؤ کیا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے بڑا سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ ہمیں اس چیز کی تحقیقات کرنے کے لیے باقاعدہ ایک انکوائری کمیشن بنانا چاہیے. انہوں نے کہا ہے، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گی جو بھی اس میں ملوث پایا گیا. اس میں اگر آپ ڈیپلی اس کے اندر جائیں گے تو آپ کو حکومت نظر آئے گی کہ حکومت کے لوگ، حکومت کا پلان، یہ سارا حکومت نے پلان کر کے یہ دھاوا بولا GHQ کے اوپر، کور کمانڈر کے اوپر اور اہم ترین ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر، اہم ترین جو ملٹری کی بلڈنگز ہیں، شہداء کی یادگاریں ہیں، ان کے اوپر دھاوا بولا گیا. اب اسٹیبلشمنٹ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ نک و نک بھر چکی ہے. اس وجہ سے ان کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے اور وہ ایکشن پاکستان کے اندر موجودہ حکومت کو، موجودہ نظام کو درم برم کر دے گا، اس حکومت کو فارغ کر دے گا، اس حکومت کو اڑا دے گا اور ملک کے اندر الیکشن کال کیے جائیں گے، ملک کے اندر انتخابات کا اعلان کیا جائے گا اور جتنا جلدی ہو سکے ملک کے اندر انتخابات کا اعلان کر دیا جائے. وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، عوام کے لیے بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر ہے. کیونکہ نہ اب اس حکومت کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے، نہ IMF ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی پیسہ دینے کو تیار ہے، نہ کوئی فارن پالیسی بنانے کو تیار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ساکھ ہے شدید ترین متاثر ہو رہی ہے اور یہ حکومت براہ راست ذمہ دار ہے. اس چیز کا اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ایکشن ہوگا اور یہ حکومت فارغ ہونی ہے.